شادی کوئی میڈل تو نہیں کہ گلے میں سجانا ہے بس۔ ثانیہ کچھ پست ہو گئی۔ کوئی جرم بھی نہیں کہ جو کرے وہ سزاوار ہو جائے۔ ثانیہ، فوزیہ کی آواز آئی، تم پیاز وغیرہ لا دو، میں کاٹ دوں۔ اور جلدی کرو، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تم سے میں پھر بات کروں گی۔ ثانیہ باہر چلی گئی۔ کھانے کا دور چل رہا تھا۔ زمان، منور، فوزیہ اور چاچی بلقیس خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان کمرے میں گیا۔ منور نے کوئی چوتھی دفعہ قورمہ لیا تھا اور پلاؤ۔ میٹھے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہلکی پھلکی گفتگو میں کھانا ختم ہوا۔ دوسرے کمرے میں باقی سب لڑکیاں کھانا شروع کر چکی تھیں۔ ثانیہ ہاتھ دھو کر آ رہی تھی۔ اب یہ اتفاق تھا یا منور کی دعا کی قبولیت کہ کمرے کے آگے سے گزری تو فوزیہ نے پانی لانے کا کہا۔ وہ پانی لے کر آئی تو زمان نے کہا کہ برتن اٹھا لو۔ کچھ برتن فوزیہ اٹھا کر کچن کی طرف چلی تو کچھ بلقیس چاچی نے اس کے منع کرنے کے باوجود اٹھا لیے اور فوزیہ کے پیچھے چل دی۔ آؤ منور، ہاتھ دھو لو۔ زمان بھی اٹھ کے کمرے سے باہر نکلا۔ اٹھا تو منور بھی تھا، پر پشاوری چپل پہننے میں دانستہ دیر کی۔ وہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ثانیہ برتن اٹھا رہی تھی۔ وہ تھوڑا قریب آیا۔ قورمہ بہت اچھا تھا۔ ثانیہ برتن اٹھاتے ہوئے اچھل ہی پڑی۔ پونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی۔ زیادہ ٹائم نہیں تھا منور کے پاس کہ اس کو دیکھتا۔ پلیز، جیسے آج میری بات مان کر قورمہ بنایا ہے، ویسے ہی میری بات مان کر میری زندگی میں آ جاؤ۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں چاہا، نہیں تو زندگی کیسے گزاروں گا۔ وہ رکا نہیں، تیزی سے باہر نکلا، پر وہ رک گئی۔ حادثہ اچانک تھا بہت، اسے سنبھلنے میں ٹائم لگا۔ فوزیہ اور بلقیس باہر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی اور زمان منور کو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا جو ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ثانیہ جب تک سب برتن باورچی خانے میں رکھ کر آئی تب تک ٹھنڈے ہاتھ کچھ گرم ہو چکے تھے۔ دل کچھ تھم چکا تھا، پر اس کے چہرے کی سرخی روحی کی نظروں سے چھپ نہیں سکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے روحی نے پوچھا، اور اس کی نظریں تو جھکی ہوئی ہی تھیں۔ اس نے بس نفی میں سر ہلایا اور کھانا کھانے لگی۔ مہمان چلے گئے تو وہ تھکن کا بہانہ کر کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی تو دو اور آنکھیں تصور میں چلی آئیں۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چاہا، زندگی کیسے گزاروں گا؟ اس کی آواز بھی کانوں میں رس گھولنے لگی۔ واقعی وہ کھیلتا تھا تو بس اس کا ساتھی بنتا تھا۔ بچپن سب کا گاؤں میں ہی ساتھ کھیلتے گزرا تھا، اور وہ سب منظر اس کی آنکھوں میں آ گئے۔ جب وہ کھیلا کرتے تھے اور جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ اس کی سائیڈ ہو جایا کرتا تھا اور خوب جھگڑتا تھا مخالف پارٹی سے۔ اس کے لب آپ مسکرانے لگے۔ یہ مجھے کیا ہوا؟ میں اتنی خراب ہو گئی ہوں کہ ایک جملے سے پگھل گئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ نہیں، میں ایسی تو نہیں ہوں، میں پاک لڑکی ہوں، مجھے اپنی سوچوں کو پاک رکھنا ہوگا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور کمرے سے باہر چل گئی۔ باہر سب ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ امی منور دعوت دے کر گیا ہے، مصور بھائی کے بیٹے کی خوشی کرنی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پہلے بھی دے کر گئے تھے، پر آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ زمان کا پورا دھیان فوزیہ پر تھا۔ جب جانا نہیں تو بتانا کیسا؟ فوزیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، کیوں نہیں جانا؟ تمہاری پھوپھیوں سے بہت جھگڑا کیا ہے ان کی پھوپھیوں نے۔ ایسے لوگوں کے گھر کیا جانا؟ کیا ویسے وہ لوگ کب نہیں لڑتی آپس میں؟ ان کا تو روز کا کام ہے، اور کوئی ٹائم پاس جو نہیں ہے۔ ان کے پاس تو آپس میں لڑ کر وقت گزار لیتی ہیں، اور آپ نے کب سے ان کی پرواہ کرنا شروع کی ہے؟ تو نور بھا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، اتنا بےہودہ بہانہ بنایا ہے نہ جانے کا۔ ہم اپنی پھوپھیوں کے ساتھ ہیں، روحی چٹک کر بولی۔ آپ تو ویسے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، جیسی زندگی انہوں نے گزاری ویسی آپ بھی گزارنا۔ وہ دو بدو بولا۔ اللہ کے نام پر زندگی گزار رہی ہیں، پاک ہیں وہ۔ اچھا، پھر آرام سے کیوں نہیں رہتی وہ؟ خود بھی آرام سے رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں، عبادت کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ پورا وقت چغلیاں اور جھگڑا کرنے میں گزارنے کو آپ کیا کہتی ہیں؟ بات کو کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ؟ فوزیہ نے سر پکڑ لیا۔ بڑی بی بی کے 40ویں کے 10 دن بعد ہے فنکشن، آپ سب تیاری کریں۔ زمان نے فیصلہ سنایا۔ ہم لوگ نہیں جائیں گے، کہہ دیا نا، روحی چلائی۔ آپ کے کہنے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔
آپ تو پھوپھیوں کی طرح لڑ بھڑ کر بیٹھ جانا، پر مجھے سب کے ساتھ نبھانی ہے، ان سب کی شادی کرنی ہے۔ زمان نے چھوٹی بہنوں کی طرف اشارہ کیا۔ فیصلہ مجھے کرنا ہے، آپ کو نہیں جانا تو نہ جانا، باقی سب جائیں گے۔ سب گنگ رہ گئے۔ یہ تو کہتا تھا کہ شادی نہیں کروں گا، سب بہنوں کے ساتھ رہوں گا، اتنی جلدی بدل گیا؟ سائرہ نے دکھ سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اس طرح تو یہ شادی کر دے گا ان سب کی۔ سائرہ گھبرا گئی۔ ثانیہ کو لگا اس کو اطمینان ہوا اور وہ اپنے اس میں اطمینان پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ہمیشہ کر لیتے ہیں، روحی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور سائرہ مطمئن ہوئی۔ ویسے بھی وہ اپنا دماغ کم استعمال کرتی تھی، پر ثانیہ پھر سے مضطرب ہو گئی۔ زمان کا سر دکھ رہا تھا، آج کل کام بہت زیادہ تھا اور گھر کی ٹینشن اس سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر دیں۔ آفس سے گھر وہ شام میں ہی پہنچتا تھا اور رات کی نیند بے آرام سی تھی۔ کچھ لائٹ تنگ کرتی تھی، کچھ زری کی صورت اس کی آنکھوں میں آ بستی تھی۔ اپنی بہنوں کے چہرے آنکھوں میں آ جاتے، وہ تنگ ہو جاتا تو گھر سے نکل جاتا، پر اب وہ جلد سے جلد ان مسئلوں کو حل کرنا چاہتا تھا۔ آفس میں جب بھی زری پر نظر پڑتی، اس کی آنکھوں میں ایک آس ہوتی تھی۔ ان کے درمیان رابطہ کچھ بحال ہوا تھا، پر زمان نے اسے ایک حد میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو اور دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ بس ثانیہ کی بات طے کر کے وہ امی ابو کو بھیجنے کا سوچ رہا تھا زری کے گھر پر۔ ابھی وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا زری کو۔ بہت تھک گئے ہو؟ زری کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ جو چہرہ بند آنکھوں میں اس وقت تھا، آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنا کس قدر اچھا لگا۔ زمان نے دل میں اندازہ لگایا، ہر اندازے سے زیادہ اچھا لگا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ ہاں بہت، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ ان دنوں میں اس نے اتنا وزن کم کر لیا تھا کہ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ ہر روز نظر بچا کر اسے دیکھ لیتا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی لگتی تھی۔ تم بہت اسمارٹ نہیں ہو گئی ہو؟ وہ بس اپنی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے لگا۔ تم ٹینشن میں ہو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ اسے ٹال دینا مشکل تھا۔ وہ چہرہ پڑھ لیا کرتے تھے ایک دوسرے کے، پھر کیا چھپانا، کیسے چھپانا؟ ہاں ہوں تو بس اس اتوار کو 40واں رکھا ہے، ابو کی پھوپھو کا۔ اس مہینے کے آخر تک میں تمہیں ایک حتمی جواب دے دوں گا۔ جواب ہی نہ دینا، زری بے ساختہ بولی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی اس کے انداز پر۔ اگر واقع جواب دے دیا تو؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ سیکنڈ میں زری کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ او خدا! زمان کو سر میں پھر دکھن محسوس ہونے لگی۔ کیا ہے یار، کتنا روتی ہو تم؟ روتی صورت۔ اس نے ماحول کو ٹھیک کرنا چاہا۔ سوری زمان، میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی، پر میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے والدین بہت سنجیدہ ہیں اس دفعہ، اور لڑکا بھی ابو کے دوست کا بیٹا ہے، ابو کا دیکھا والا ہے۔ وہ دیر نہیں کرنا چاہتے۔ زری کا بار بار ہاتھ مسلنا اس کی پریشانی کی گواہی دے رہا تھا۔ میں کیسے اس رشتے کو بھگاؤں؟ نہیں، تم بھگاؤ مت۔ زمان اتنا بے ساختہ بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فی الحال وہ اچھا رشتہ ہاتھ سے جائے جب تک وہ خود زری کو حتمی جواب دے۔ زری نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کا دل چاہا کہ کہیں غائب ہو جائے۔ تم غلط مت سمجھو پلیز، پر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے اپنے والدین کو دکھ دو، اور اگر میں یہ سب نہ کر سکا تو پھر تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔ زمان نے صفائی دی۔ میرا خیال ہے میں بہت بڑی بیوقوف ہوں اور تم مجھے جی بھر کر بنا رہے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھی اور گلاس ڈور کھول کر چلی گئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکا۔ اس طرح آفس میں عجیب لگتا اس کے پیچھے جانا اور منانا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور میسج لکھا، پلیز یار، میں تمہیں ہر دکھ سے بچانا چاہتا ہوں۔ پھر ساری احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے بہت سے میسج بھیجے، پر زری کا کوئی موڈ نہیں تھا وہ میسج دیکھے۔ تھک کر اس نے پھر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا، آنکھیں موند لی۔ سر کا درد حد سے سوا ہو گیا۔ بڑی بی بی کا 40واں ہو چکا تھا۔ وہ سب اتوار کی رات کو ہی واپس آ گئے تھے۔ زمان کو آفس بھی جانا تھا اور اخلاق چاہ بھی آگے تھے۔ ان کے ساتھ وہ ویسے بھی کچھ دن گاؤں گزارتے تھے، کچھ دن شہر میں۔ زمان آفس سے واپس آ کر لاؤنج میں ایک لاکچا سے گاؤں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ اب اسی کے
وہ اب 80 کے پیٹے میں تھے، اونچا سنتے تھے، کبھی بات ہی نہیں سمجھتے تھے، کبھی سمجھا نہیں پاتے تھے، پر زمان کافی ٹائم انہیں دیتا تھا جب وہ یہاں ہوتے تھے۔ فوزیہ بھی پاس بیٹھی تھی، زمان کے ذہن میں کشمکش چل رہی تھی، جلد ہی اسے منور کے رشتے کی بات نمٹانی تھی۔ آپ لوگوں نے تیاری کر لی؟ منور کے بھتیجے کی خوشی میں جانا ہے، زمان نے فوزیہ سے پوچھا۔ ہاں، کپڑے ہیں ہمارے پاس، اور کون سا کوئی شادی ہے، ایک دن کا فنکشن ہے بس۔ میں نے منور سے وعدہ کیا ہے کہ ہم سب جائیں گے۔ ایک بات تھی، جس گھر سے لڑکی کا رشتہ آیا ہو وہاں لڑکی کا جانا کچھ عجیب سمجھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اور ان کے خاندانوں میں عجیب تر۔ فوزیہ کو جیسے پتنگ لگ گئی۔ کیوں جائیں گے سب؟ میں نے وعدہ کر لیا ہے امی، زمان رسان سے بولا۔ میں، سائرہ اور دانیہ چلے جائیں گے بس۔ امی، آپ کو میرے وعدے کا ذرا بھی پاس نہیں ہے؟ ان سے ہر صورت رشتے کی بات اگلوانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے فوزیہ کو غصہ دلانا ضروری تھا۔ غصے میں ہی انسان ہوش کا دامن چھوڑتا ہے۔ ہم لوگ جا تو رہے ہیں، معذرت کر لینا کہ باقی لوگوں کو کام تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ سب جائیں گے، تو بس تیاری کریں، زمان نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سب نہیں جا سکتے، فوزیہ اٹل تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آدھے رشتے دار ناراض ہیں، پہلے ہی جو بچے کھچے ہیں ان سے بھی ناراض ہو جائیں۔ آخر کوئی وجہ بھی ہو میری بات نہ ماننے کی۔ خاندان کے فنکشن میں سب ہی جاتے ہیں ہمیشہ۔ فوزیہ کے پاس جواب نہ تھا۔ ثانیہ، اس نے جان بوجھ کر ثانیہ کو پکارا۔ جی بھائی، وہ بھی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ تم سب لوگ تیاری کرو، کچھ کپڑے لینے ہو تو بتانا۔ ثانیہ نے ایک نظر فوزیہ اور ان کے ساتھ بیٹھی روحی پر ڈالی۔ روحی نے اشارہ کیا کہ منع کر دے۔ کیوں، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو مل کر سب؟ وہ گرجا، اور سب سہم گئے، کیونکہ وہ غصے میں آتا تھا تو اس کا غصہ کم کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔